تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مملکت پاکستان کو سابق آرمی چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی شہوت پرستی کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کی تحقیقات کرنے والے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق نور جہاں اور جنرل رانی سمیت یحییٰ خان کے کم از کم 500 خواتین کے ساتھ تعلقات تھے۔ شراب و شباب کے رسیا اس جرنیل کی وجہ سے نہ صرف فوج کا مورال ڈاؤن ہوا بلکہ سن 1971 میں آدھا ملک بھی گنوا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جہانداد خان کی کتاب پاکستان لیڈرشپ چیلنجز کے مطابق جب یحییٰ خان کو آرمی چیف بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو نواب قلعہ باغ ملک امیر محمد خان نے کہا کہ اگر ایوب خان نے بے لگام عیاشی کے دلدادہ یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ یحییٰ خان کی تعیناتی سے چند ماہ قبل برطانوی ہائی کمیشن کے خفیہ مراسلے میں بتایا گیا کہ یحییٰ خان باصلاحیت مگر رنگین مزاج فوجی افسر ہے۔ اسی طرح امریکی محکمہ خارجہ کو بھیجے گئے خفیہ نوٹ میں یحییٰ خان کی شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ بلا کے مینوش ہیں اور جنسی بے اعتدالی کے حوالے سے بدنام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل موسیٰ خان نے اپنے جانشین کے طور پر جو 3 نام تجویز کیے تھے ان میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا۔ جنرل موسیٰ کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ذاتی خامیوں کے پیش نظر یحییٰ خان اس منصب کے لیے موزوں نہیں، مگر چونکہ ایوب خان فیصلہ کر چکے تھے اس لیے انہوں نے میجر جنرل الطاف قادر اور میجر جنرل بختیار رانا کو سپرسیڈ کرتے ہوئے جنرل محمد یحییٰ خان کو افواج پاکستان کا 5واں کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ سن 1969 میں جنرل ایوب خان کے استعفے کے بعد یحییٰ خان نے عہدہ صدارت بھی سنبھال لیا۔ یحییٰ خان کے دونوں عہدے سقوط ڈھاکہ کے بعد 20 ستمبر سن 1971 میں ختم ہوئے، جس کے بعد انہیں 7 برس تک نظر بند بھی رکھا گیا۔ سقوط ڈھاکہ کے دوران یحییٰ خان کی دفاعی اور انتظامی اور حکومتی امور کی ادائیگی میں مجرمانہ غفلت اور عیاشانہ طرز زندگی کا معاملہ شاید غیر مصدقہ باتوں تک ہی محدود رہتا اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لیک نہ ہوتی۔ حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر تو یہ رپورٹ جاری نہیں کی مگر منظر عام پر آنے والی جزوی رپورٹ میں بہت شرمناک انکشافات موجود ہیں۔ جنرل یحییٰ خان کے ADC ملٹری سیکرٹری اور دیگر حکام نے حمود الرحمان کمیشن کو جو شہادتیں ریکارڈ کروائیں اس کے مطابق جنرل یحییٰ خان کی داشتاؤں اور محبوباؤں کی فہرست بہت طویل ہے۔ ایوان صدر کے گیٹ پر انٹری ریکارڈ سے جو معلومات دستیاب ہوئیں اس کے مطابق یحییٰ خان کے پاس 500 سے زائد خواتین کا باقاعدگی سے آنا جانا تھا۔ اقلیم اختر یحییٰ خان کے حلقہ ارادت میں آئیں تو جنرل رانی کہلائیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ اداکارہ ترانہ جنرل صاحب کے ساتھ شب بسری کے بعد قومی ترانہ قرار پائیں۔ اداکارہ نغمہ کو قومی نغمہ کا اعزاز حاصل ہوا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق مشرقی پاکستان کے IG پولیس کے میڈم نور جہاں اور بیگم جوناگڑھ سمیت کئی بڑے گھرانوں کی خواتین سے تعلقات تھے جو یحییٰ خان کے لیے صبح تک شمع محفل بن کر چراغاں کرتی۔ سر خضر حیات ٹوانا کی سابق بیوی زینب، ریٹائرڈ میجر جنرل لطیف خان کی اہلیہ، ڈھاکہ کی صنعت کار انورا بیگم، ڈھاکہ کی دوشیزائیں للی خان اور لیلا مزمل، کراچی کے بزنس مین منصور ہیرا جی کی اہلیہ، جونیئر پولیس افسر کی بیوی نازلی بیگم اور نہ جانے کتنی بے نام مٹیاریں جنرل یحییٰ خان کا مزاج درست رکھنے کی خدمت پر مبعوث تھی۔ یحییٰ خان کی رنگین مزاجی کا یہ عالم تھا کہ میڈم نور جہاں کا گانا میرا چیچیدہ چھلا ماہی لالیا سنا تو فریفتہ ہو گئے۔ ایک شب اقلیم اختر اور جنرل رانی سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے یہ گانا سنا ہے؟ اقلیم رانی مسکرائیں اور کہا کہ میرے پاس یہ گانے سننے کا وقت نہیں۔ یحییٰ خان نے اسی وقت اپنے ملٹری سیکرٹری کو بلایا اور کہا کہ اس گانے کی کیسٹ خرید کر لاؤ۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ملٹری سیکرٹری ایک دکان کھلوا کر نور جہاں کی کیسٹ خرید لائے اور اقلیم اختر رانی کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اقلیم نے کہا آغا جانی اگر آپ کو یہ اتنی ہی پسند ہے تو وعدہ رہا کہ آپ کی برتھ ڈے پر نور جہاں بذات خود بطور تحفہ پیش کروں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا اور میڈم نور جہاں جنرل یحییٰ خان کی ڈارلنگ بن گئی۔ جنرل یحییٰ خان کے حلقہ ارادت میں شامل یہ خواتین کس قدر با اثر تھیں اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کے سربراہ نے نازلی بیگم کے ناز اٹھانے سے انکار کر دیا تو اسے نہ صرف نوکری سے نکال دیا گیا بلکہ ملک سے باہر جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ بیگم شمیم KN حسین جو مشرقی پاکستان کے سابق چیف جسٹس کی بیٹی تھیں، ان کی نامعلوم خدمات کے عوض انہیں آسٹریا میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا جبکہ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں سفیر لگا دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ بیگم شمیم KN حسین کے 70 سالہ ضعیف والد کو نیشنل شپنگ کارپوریشن کا سربراہ بھی لگایا گیا۔ جمیل زبیری اپنی کتاب یاد خزانہ ریڈیو پاکستان میں 25 سال میں بیان کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے چند روز قبل میڈم نور جہاں ریڈیو پاکستان پہنچی اور گانے ریکارڈ کروانے کے بعد اسٹیشن ڈائریکٹر طاہر شاہ کے کمرے میں آدھم کی۔ میڈم نے کہا آغا جی سے بات کرواؤ۔ اسٹیشن مینیجر ہچکچایا تو نور جہاں نے کہا گھبراؤ نہیں، تم صرف نمبر ڈائل کر کے مجھے ٹیلی فون پکڑا دو۔ حیرانی اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ ملکہ ترنم نے ڈارلنگ سے بات کرتے وقت
از खुद ही ये फैसला कर लिया कि उनके गाने 8 बजे नशर होंगे। उन दिनों रेडियो पाकिस्तान पर दिन भर की अहम तरीन खबरों पर मबनी बुलेटिन 8 बजे नशर होता था और हंगामी हालात के पेश नज़र उसे मुलतवी नहीं किया जा सकता था। स्टेशन मैनेजर ने डीजी से बात की और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। डीजी ने अवान सदर राब्ता करके खासी मिन्नत समाजिद के बाद ये इजाज़त हासिल की कि 8 बजे न्यूज़ बुलेटिन नशर होने के फौरी बाद मैडम नूरजहां के गाने नशर कर दिए जाएंगे। अयूब खान ने अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में तो इस हवाले से कुछ नहीं लिखा, ताहम अयूब खान की डायरी के उन्वान से जो किताब शाया हुई उसमें याहिया खान की रंगीन मिजाजी के कई किस्से बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 13 सितंबर सन 1969 को अयूब खान लिखते हैं कि याहिया खान दोपहर 1 बजे ही दफ्तरी काम छोड़ छाड़ के शराब व शबाब में खो जाता है। 12 नवंबर सन 1969 को लिखी गई डायरी में अपने और याहिया खान के मुश्तरका मुआलिज कर्नल मोहिउद्दीन का हवाला देते हुए अयूब खान बताते हैं कि याहिया खान का शराब के बगैर गुजारा नहीं, ज्यादा वक्त महफिल आराई, जामो सुबह, महफिल हाबू और जिनसे धमा चौकड़ी में गुजरता है। जनरल हमीद और जनरल पीरजादा शरीक महफिल होते हैं। और 2 फरवरी सन 1971 को ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दी गई ज़ियाफ़त के दौरान तो याहिया खान अलमरूफ आगा मदहोश ने इस कदर पी रखी थी कि भरी महफिल में पेंट गीली होने का एहसास तक न हुआ। याहिया खान की आवारगी और जिनसी बेराह रवी का दायरा बतदरीज फैला और फौजी अफसरान की बेगमात तक इससे महफूज न रही। याहिया खान की रावलपिंडी में रिहाइशगाह 61 हार्ले स्ट्रीट के नाम से मशहूर हुई और इनके कमांडर इन चीफ बनने से पहले रंगो नूर की महफिलें सजाए जाने के लिए मुख्तस रही। जनरल उमराव खान अपनी किताब एक जर्नैल की सरगुज़िश्त में फौजी फाउंडेशन के चेयरमैन ब्रिगेडियर FR खान का तस्करा करते हुए कहते हैं कि एक सुबह दफ्तर जाते वक्त ब्रिगेडियर फजलुर रहमान खान ने याहिया खान को 61 हार्ले स्ट्रीट में शब बसरी के बाद हालत गैर में बाहर निकलते देखा तो उन्होंने ये कहकर नौकरी छोड़ दी कि मैं ऐसे लोगों की मुलाजमत नहीं कर सकता। 7 सितंबर सन 1970 को कौमी असम्बली और 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए, जिन्हें मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने पाकिस्तान की तारीख में पहले आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करार दिया। 16 दिसंबर सन 1971 को मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय अफवाज के कब्जे और मगरबी पाकिस्तान के महाज पर पाकिस्तानी अफवाज की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर मुल्क में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। 20 दिसंबर सन 1971 को जनरल याहिया ने इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। 8 जनवरी सन 1972 को इन्हें अवामी गैज़ो गज़ब से बचाने के लिए नज़रबंद कर दिया गया। जुलाई सन 1970 में मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने सन 1978 में खराबी सेहत की बिना पर याहिया खान को रिहा कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा अरसा जिंदा न रह सके और 9 अगस्त सन 1980 को पेशावर में अब्दी नींद सो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।